عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اشرف صبوحی کا لکھا ہوا سبق پرستان کے شہزادے ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ آج ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی۔ ایسے بے وقت اور بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ چونکہ جمعے کا دن تھا اور وہ نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی، مگر بون پلاؤ جو دم پر تھا اور پکنے کو تقریباً تیار تھا، اس کو کھانے کا موقع نہیں ملا کہ اتنے میں دروازے پہ کسی نے آواز دی کہ سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے اور پالکی بھی بھیجی ہے۔ اب سیدانی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں بڑے نخروں سے ہر جگہ چلی جایا کرتی تھی، لیکن میری اپنے مزاج کے مطابق پکی ہوئی چیز چھوڑ کر جانا میرے لیے بالکل میری عادت کے خلاف تھا، اور مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ایسے بے وقت میں بھی کوئی بلاوا آ سکتا ہے۔ لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ لیکن چونکہ میں نے انکار نہیں کیا، اس لیے میں نے چادر پکڑی اور پالکی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی کا مطلب ہے کہ زیادہ دور نہیں تھا۔ نواب صاحب کا جو گھر تھا وہ میرے گھر کے بالکل قریب تھا۔ یعنی جتنا کرایہ 2 آنے کا لگتا ہے اتنا ہی دور نواب صاحب کا گھر تھا۔ قاضی وارے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھڑی کھولی۔ چونکہ وہ پالکی میں تھی، لہٰذا انہیں اپنے ارد گرد کسی قسم کا کوئی شور جو ہے وہ سنائی نہ دیا، اور بازار میں جو چراغ جل رہے تھے، جو لائٹیں وغیرہ روشنی تھی، وہ بھی دکھائی نہ دی۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے پردے کی جھڑی کھولی، اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینوس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں۔ باہر تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ باہر کا حالات کا جب انہوں نے جائزہ لیا تو وہ ایک جنگل میں سے گزر رہی تھی اور جو پالکی تھی وہ اڑے جا رہی تھی۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی ان کا دل جو تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ بدن میں سنسنیاں آنے لگیں۔ سنسنیوں کا مطلب گھبراہٹ سے کانپنا،
سرد لہریں جو جسم میں اٹھتی ہیں، چونکہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں لہذا ان کی جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اور تینوں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، خوف کے مارے ان کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ بالکل ہی ٹھنڈے ہو گئے، یعنی خوف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں۔ موئے کہار یعنی یہ مرنے کے قابل مجھے کہاں لیے جاتے ہیں۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ۔ یعنی بڑی میں نے ہمت کر کے اور اپنی روب دار آواز میں یہ کہا کہ اے کمبختو، منہ سے کچھ کہو بھی تو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے۔ ستیاناسی کا مطلب یہاں پہ بربادی ہے کہ کون سی تمہاری برباد ہونے والی سرکار ہے۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی لمحہ بھر میں، تھوڑے ہی وقت میں محلات دکھائی دینے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی، بکرے سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے۔ یعنی کہتی مجھے ایسی آواز سنائی دی جب میں نے پالکی میں سے منہ نکال کر باہر دیکھا تو ایک گھوڑے کی شکل کا اور بکرے جیسا منہ والا آدمی تھا اور پالکی خود بخود ہی چلی جا رہی ہے۔ نہ کہار تھے نہ کہاڑیاں، یعنی پالکی کو چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ دیر ہو کر رہ گئی۔ دیر ہو کر رہنے کا مطلب ہے میں اپنے اندر سمٹ گئی، مطلب میرے اندر سے طاقت اور جان ختم ہو گئی اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا پھر مرنے سے ڈرنا اور للکار کر بولی، اے جوان مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں۔ اب وہ اس شخص سے مخاطب ہیں جو پالکی کو اڑائے چلے جا رہا ہے، جو بکرے اور گھوڑے نماسا ہے، اور وہ کہتے کہ تم کون ہو، تم جن ہو یا بھوت ہو، مجھ کو کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اور یہ اپنی ذات پات کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے، اگر تجھے اپنی بھلائی چاہے، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو مجھے یہیں پر اتار دو۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، یعنی سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو۔ خاطر جمع رکھو کا مطلب ہے حوصلہ رکھو، ڈرو نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی ہی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، یعنی اس قدر روشنی تھی۔ عالیشان دروازے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس قدر روشنی تھی، لیکن وہاں تو نہ کوئی سورج تھا نہ چاند تھا، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین، کہیں پر کوئی فانوس نہیں تھا۔ فانوس برقی کمکمے ہوتے ہیں، یہ برقی کمکمے جب جلتے ہیں تو روشنی دیتے ہیں، نہ لالٹین، چوبدار مرد ہیں۔ چوبدار کا مطلب ہے جو دروازے پر نگہبان کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم چوبدار کہتے ہیں، وہ بھی مرد ہیں۔ ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، آسمان پر سے عجب عجب طرح طرح کے بازوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی بڑے شاہانہ انداز سے سیدانی بی کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ یہ تماشا
کر میں ساری مصیبت بھول گئی، یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے، بازوؤں پر پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی۔ مہین آواز کا مطلب ہے بڑی ہی خوبصورت سی باریک آواز میں بولی، سیدہ نے بھی بڑی رات دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی سیدہ نے بھی ہم تو تمہارے انتظار میں ہیں، آؤ ہمارے بادشاہ اور ملکہ یعنی بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اور اس پری کے ساتھ چلی، کیا کہوں اندر کیا بہار تھی۔ یعنی میں نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اس پری کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد سے مراد چھوٹا قد ہے، زرق برق کپڑے، ہنستی، چغلیں کرتی، ابلی گہلی پھر رہی تھیں، چغلیں کرتی، اٹکیلیاں کرتی، شرارتیں کرتی، وہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ ابلی گہلی کا مطلب ہے ادھر ادھر۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے۔ یعنی ایسا باغ جہاں پہ چاندی اور سونے کی ٹہنیاں تھیں اور پتے زمرد جیسے نگینوں کے بنے ہوئے تھے، پتھروں کے بنے ہوئے تھے، اور ہر جگہ پھلوں کی جگہ موتی لٹک رہے تھے، لال جواہر موتی لٹک رہے تھے، کہیں نیلم کہیں پکھراٹ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ ہر طرح کے نگینے وہاں پر موجود تھے، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بچھار ہو رہی تھی۔ یعنی ہر جگہ خوبصورتی نمایاں تھی اور جو فوارے تھے اس میں موتیوں کے جیسا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کا جو قلعہ ہے اس کے بھی دربار دیکھے ہیں مگر ایسا دربار اور ایسی سجاوٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، یعنی ہر طرح کے رنگ کی کرسیاں وہاں پر موجود تھیں۔ رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسے شفاف کی آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ بلور شیشے کو کہتے ہیں، یعنی شیشے کی بنی ہوئی کرسیاں ہر طرف تھیں اور ہر رنگ میں تھی اور ایسی شفاف تھیں کہ ہماری نگاہ اس کے آر پار ہو جاتی، اور ان پر حسین پری ذات جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ یعنی ان کرسیوں کے اوپر پریوں کی اولادیں بیٹھی ہوئی تھیں، پری ذات سے مراد پریوں کی اولادیں ٹھسے سے بڑے روب دار سے بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑی یاقوت کے تخت جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا۔ یعنی پچی کاری کہتے ہیں نقاشی کو۔ تخت ایک ایسا تھا جس پہ ہیرے جڑے ہوئے تھے اور نقاشی کا کام ہوا تھا۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسی چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یعنی بادشاہ کے پہلو میں ایک لڑکی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے
کئی رنگ کے پر تھے، ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کے پروں میں بہت سارے رنگ تھے، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤ گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ یعنی بادشاہ اور بادشاہ بیگم اور اس کی بیٹی نے ایک ہی طرح کا لباس زیبتن کر رکھا تھا، جو انتہائی قیمتی تھا، اور ہر گھڑی وہاں پہ یوں لگتا تھا کہ خوبصورتی ہی خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں آگے کو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سیدانی بھی بڑے کانپتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، ہمت کر رہی تھی حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یعنی ابھی وہ محض خواب ہیں، ابھی وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت میں سب ہو رہا ہے۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ کہ سیدانی بھی تمہارا کیا حال ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ راستے میں تم بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے دل میں میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقت کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ جیسے ہی سیدانی بھی نے بولنا شروع کیا تو اس کی عزت میں اتنی عزت کی گئی کہ سارے جو درباری تھے، جن کے دراز قد تھے، لمبے لمبے قد تھے، وہ سارے اس کی شان میں کھڑے ہو گئے۔ اور پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ سیدانی بھی تم جانتی ہو کہ ہم سیدوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم کہتی ہیں ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ کیوں تمہیں ڈر لگا تھا؟ بادشاہ نے سیدانی پیر سے پوچھا۔ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ یعنی پالکی میں جو مجھے پالکی چلانے والا لے کر آیا ہے اس کی شکل دیکھ کر میں ڈر گئی، اور چونکہ جنگل بھی تھا اور میں اکیلی بھی تھی لہذا میرے تو ہوش ہی جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نکلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی جب بولی تو اس نے کہا کہ اماں بیگم جو پالکی چلانے والا ان کو لے کر آیا ہے اس نے اپنی شکل دکھا دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہیں۔ اب سیدانی بھی کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، یعنی میں گھبرا گئی، دہشت زدہ ہو گئی کہ یہ ساری صورتیں بھی کہیں نقل نہ ہو، اور بلا کر یعنی ہکا بکا ہو کر ڈر کے مارے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ سیدانی بھی کے گھبرا کر اس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے اور شہزادی کی بات سن کر بادشاہ بیگم کو احساس ہوا کہ سیدانی بھی شاید ہماری صورتوں کی وجہ سے کچھ شک کر رہی ہیں۔ سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی بھی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے،
اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ یعنی تمہیں جو یہاں پر لے کر آیا ہے، جو پالکی چلانے والا تھا، وہ جن ہے اصل میں، اور جن جو ہے ان کی طرح طرح کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تم حوصلہ رکھو، خاطر جمع رکھو یعنی حوصلہ رکھو، تمہارے سامنے کوئی بھی جن یا بھوت یا دیو بری صورت میں پیش نہیں ہوگا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے۔ خوان اترنے لگے کا مطلب ہے کہ کھانا لگایا جانے لگا، تخت، کھانوں کے مختلف تخت جو ہیں وہ اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا، کھانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، یعنی ہر طرح کا کھانا میرے سامنے تھا۔ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ چونکہ کھانے میری توقع سے زیادہ مختلف انداز کے تھے، لہذا میں کھاتی کیا؟ وہاں تو کوئی روٹی اور سالن تھا ہی نہیں، نہ ہی کسی قسم کے کوئی میٹھے یا نمکین چاول تھے۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، یعنی میں حیران ہو کر سب کا منہ دیکھنے لگی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ یعنی یہ سارے کے سارے تو درخت ہیں جن کی ٹہنیاں ہیں، اور جو بھی پھول اور پھل اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ تو مجھے سچ مچ کے لگ ہی نہیں رہے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی، جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسے ہی پایا۔ اب جو شہزادی اس نے زور سے ایک قہقہ لگایا اور کہا کہ آدم زاد یعنی انسانوں کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، تم بھی ویسی ہی ہو، تم بسم اللہ کر کے کچھ بھی توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا، یعنی جو تم کھانا چاہتی ہو وہی تمہیں مزہ دے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاؤ کھایا ہی نہ ہوگا۔ جیسے ہی سیدانی بھی نے وہ کھانا توڑا اور کھانا شروع کیا تو ان کو بالکل ہی مختلف ذائقہ محسوس ہوا۔ میر صاحب کی بیوی بون پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ اچھا، چونکہ قلعے میں ان کا آنا جانا تھا اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی کبھی اس طرح کا پلاؤ نہیں کھایا تھا۔ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تاریخی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی، وہ بو باز، وہ اب نمک ہی کچھ اور تھا۔ سیدانی کہہ رہی ہیں کہ میں نے حسینی بادشاہ کے ہاں مختلف جو ان کے کھانا رکابدار ہیں، جو ان کے پہرے دار، ان کے ہاتھوں کے بڑے اچھے بے شمار کھانے کھائے ہیں، مگر وہ آب اور نمک کچھ اور ہے، یعنی ان کے تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، وہ جو کھانے کھائے تھے بس، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا، ان کا خیال ہی کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ وہ حیران ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی میں ایک پھل توڑتی فوراً دوسرا پھل اس کی جگہ اگ آتا۔ پھلوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، پھلوں اور کلیوں کا ٹیسٹ اور ان کا ذائقہ مٹھائیوں جیسا تھا، ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ یعنی مجھے ہر جو لقمہ تھا وہ انتہائی نفیس اور خوش ذائقہ خوشبو
سونگھنی پڑتی تھی۔ ہر طرح کی مختلف خوشبو اس ذائقے میں اور نوالے میں موجود تھی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یا قوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ جیسے ہی مجھے پیاس معلوم ہوتی تو یا میں پانی پینے کی خواہش کرتی تو یا قوت سے بھرا ہوا ایک گلاس میرے منہ میں آ کر لگ جاتا، یا قوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا، یعنی ایسا بلبلا جیسا کہ مجھے پانی جو ہے وہ باہر سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ گلاس جو تھا وہ اس کی آر پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے خوف اس قدر زیادہ تھا کہ میں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں بھیجے کہ کہیں کنارہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ وہ اتنا نازک سا اور خوبصورتی بے مثال تھی، سب کے اور وہ ڈر رہی تھیں کہ اگر میں نے اس کو زور سے منہ لگایا تو کہیں کنارہ ٹوٹ کر میرے منہ میں نہ آ جائے۔ اللہ اللہ پانی کو نہ پوچھو، اب ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یعنی جیسے ہی میں نے پیا تو اس کا بالکل الگ سے ذائقہ تھا اور پانی تو نہیں شمار ہوتا تھا، پانی تو نہیں لگتا تھا، کوئی اور ہی چیز لگتی تھی۔ اب میں نے یہ سوچا کہ پتوں کو بھی چکھ ہی لوں، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد چونکہ مجھے پان کھانے کی عادت تھی، لہٰذا میں نے کیا کیا کہ 2 وقت کا پان تو میں کھاتی تھی۔ جیسے ہی میں نے پتا توڑا تو میرے منہ میں پان جیسی خوشبو آ گئی اور بالکل اسی طرح مجھے لگا جیسے عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی، یعنی عطر دان میں جس طرح خوشبو دان ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ میرے گلے میں رچ بستی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ کہتے کہ میں بھی اسی طرح پان کھاتی تھی جیسے محمد شاہ رنگیلا، اور لال قلعے میں اس طرح کا پان پہلے کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ یعنی جو بادشاہ کھاتا تھا پان، میرا بھی ٹیسٹ یا میرا بھی ذائقہ ویسا ہی تھا، اس سے کم تر کا پان میں کھاتی نہیں تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ یعنی محمد شاہ رنگیلے کی جو کوکلا بائی تھی، اگر ایک دفعہ اس پان کو سونگھ لیتی تو ساری عمر ہی اس میں مست رہتی اور یہی کھاتی۔ مشک عنبر، پڑے ہوئے پتے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت تھا، یعنی بہترین پان جس میں سے خوشبو آتی ہے اور سچے موتیوں کا اگر چونے کا پان بھی لگایا جائے تو اس کے آگے بے حقیقت تھا، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اور میں جو پان کھا رہی تھی وہ انتہائی مزیدار تھا، جب سانس لیتی تھی نئی نئی سی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ پان کھانے کے دوران جب میں نے سانس لیے تو مجھے خوشبوئیں بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جس کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ بادشاہ بیگم نے زمرد پری کو یہ کہا کہ جاؤ جا کر شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھیں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے دیکھے، نور بائی کی پشواس بھی دیکھی جس میں سیر و جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا ساز و سامان اور
خوبصورت لباس پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ کشتیوں پر کشتیوں شہزادے کے کپڑے لائے گئے، تھان کے تھان آئے، اور ایسے کپڑے تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں، میرے تو ہوش ہی جاتے رہے۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے، نور بائی کے پشواس بھی دیکھے تھے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ہر طرح کا کپڑا میں نے اپنی زندگی میں ٹانکا تھا اور دیکھا تھا، مگر یہ جو کپڑے میرے سامنے لائے گئے ہیں ان کی تو حیثیت ہی بالکل اوڑھ کی اوڑھ ہی تھی، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، یعنی یہ کپڑے تو ان کے ساتھ بالکل بھی ان جیسے نہیں تھے، بالکل مختلف تھے۔ کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کے، دنیا کے کپڑے تو اور طرح کے ہیں اور پرستان کے کپڑے اور طرح کے ہیں، یعنی کیا دنیا کے کپڑے اور کیا پرستان کے کپڑے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی انتہائی خوبصورت لباس تھے، اور آنکھ جو تھی وہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے آب رواں، اتنی چمک دمک تھی ان کپڑوں میں کہ آنکھ ان پر ٹک ہی نہیں رہی تھی، اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے مختلف چمکدار قسم کے موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن ایسے ہی کم خواب اور زربفت کہ دید نہ شنید، یعنی رات کو سونے والا لباس بھی اسی طرح کا تھا اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا کہ نہ میں دیکھ سکتی نہ کہہ سکتی، نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے، ایسا گوٹا میں نے اگر دنیا کو دکھایا جائے تو وہ بھی حیران ہو، حیرت کا اظہار کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں، طرح طرح کے نگینے لگے ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا باقی حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس سبق کی آپ نے اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور اس کا مفہوم اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے۔